تو تقریباً 12 سال ہو گئے، جو کہ الحمدللہ ہم نے 12 سال پڑھا ہے۔ ان 12 سالوں میں ایک دفعہ بھی انہیں نہیں بتایا جاتا کہ امام محمد الباقر علیہ السلام کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے، یا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کیا رائے ہے، مولا علی کی احادیث کہاں ہیں۔ بخاری مسلم سے آپ مجھے 100 احادیث جمع کر کے بتا دو۔ امام علی علیہ السلام وہ امام ہے، یہ جو امام کا لفظ ہے نا، یہ جچتا ہی یہاں پر ہے علی کے نام کے ساتھ، امام علی علیہ السلام، اور بنس سے رسول امام ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں جب اہل سنت کی فقہ اور مذاہب کا تعارف کرایا جاتا ہے تو 4 مسالک، مذاہب اور فقہ کا تعارف ہوتا ہے۔ نمبر 1 حنفیہ، نمبر 2 مالکیہ، نمبر 3 شافعیہ، حنبلیہ۔ یہ 4 وہ فقہ بتائی جاتی ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کی ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو کتابیں لکھی گئی ہیں فقہ کی، تو مذاہب اربعہ ان کو کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الفقہ علی مذاہب الاربعہ، مصر میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ان 4 فقہ کی بات کی گئی، اور یہ 4 اہل سنت والجماعت کی ہیں۔ یعنی ہمارے اہل سنت والجماعت کے مدارس میں خواہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی، ان میں جب گفتگو ہوتی ہے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی امام کی رائے کو ذکر کیا جاتا ہے، تو ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور احمد بن حنبل، ان کی رائے کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کی رائے کو ذکر نہیں کیا جاتا، گویا کہ ان کی کوئی فقہ نہ ہو، گویا کہ انہوں نے کوئی تعلیمی کام نہ کیا ہو، کوئی علمی خدمت سر انجام نہ دی ہو، علیہ باللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ یہ تقسیم ہو گئی سنی اور شیعہ میں، اور یہ باور کرا دیا گیا کہ دین ہے تو ہم نے یہاں سے لینا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کو بالکل کاٹ دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں 50 سے زیادہ روایتیں نہیں ملے گی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ ہیں، کئی ہزار ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل سنت کی تقریباً تمام روایات، جس طرح مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے تدوین حدیث کے اندر، 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر ان 10,000 کو بھی آپ مقررات کو حذف کر دیں اور مفہوم ایک بنا دیں تو 4,000 سے زیادہ نہیں بنتی ہے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف امام علی علیہ السلام کی روایات اہل سنت کی کتابوں میں وہ 10,000 سے زیادہ ہیں، تو یہ حماقت کی بات ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بخاری مسلم کے اندر جو روایتیں 56 سے زیادہ روایتیں موجود نہیں ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ آپ اپنے مدارس کے اندر دیوبندی، بریلوی، یعنی اہل سنت والجماعت سلفی، جب دین کا مسئلہ بیان کر رہے ہوں کہ قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، اور اس میں ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل ان کی رائے یہ ہے، لیکن وہاں پر آپ امام جعفر الصادق کی رائے نہیں بتاتے، ان کا مسئلہ، ان کا بیان کردہ ہوا حل وہ آپ بیان نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں ان کی رائے کو، اس پر گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے؟ ظفر بن حذیل اور محمد بن الحسن الشیبانی، ان کی آراء کا بیان ہوتا ہے، فلاں امام کا چلپی سرخسی، لیکن جو علم کے منبع ہیں اہل البیت علیہ السلام، ان کی کوئی رائے بیان نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے، گریبانوں میں جھانک کیے اس بارے میں جھانکی۔ اسی لیے امت کا حال یہ ہے، اہل البیت کو چھوڑ بیٹھی ہے، اور یہ سب ہمارے یہاں سب سنیوں کی یہ حالت ہے، صرف ایک سنیوں میں کسی ایک فرقے کی نہیں، سب کی یہ حالت ہے کہ اہل البیت سے دین نہیں لینا ہے۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے ہاں جو فقہ حنفی ہے، یہ ابو یوسف اور محمد بن الحسن الشیبانی کی فقہ ہے، کیونکہ قاضی ابو یوسف انہوں نے بعد میں جا کر ہارون رشید کی حکومت کا ساتھ دے دیا تھا اور عہدہ قضا کو قبول کر لیا تھا، جبکہ امام ابو حنیفہ انہوں نے تو جان دے دی تھی۔ امام زید علیہ السلام کے قیام کے اندر انہوں نے، اس کا ایک ورکر تھے، اس میں شہید ہوئے، فتویٰ دیا تھا، اور گلیوں میں نکل کے کہتے تھے جان لوگ جو مجھے جانتا ہے کہ میں ابو حنیفہ ہوں، میں نعمان بن ثابت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زید کا آج کے دن کا خروج یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن قریش اور بنو امیہ کے خلاف خروج کیا تھا۔
تو جو ایسی شخصیت ہو اس کا حکومتوں کے بارے میں آپ رویہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی فقہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ابو حنیفہ کی کوئی فقہ اس وقت موجود نہیں ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کی آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ ابو یوسف ہے اور فقہ محمد ہے. یعنی محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد ان کو کہتے ہیں، محمد بن الحسن الشیبانی. تو بہرحال امام ابو حنیفہ کی کوئی فقہ نہیں ہے، اور ان کا حکومتیں کہاں رہنے دیتی ہیں ایسے شخص کا نام کہ جو اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہو، اور پھر ان کی شہادت ہی اسی لیے ہوئی ہے. تو اہل البیت علیہ السلام کی جو فقہ ہے وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی. ہمارے بیان کرتے وقت، گفتگو میں، محاضرات میں، دروس میں، لیکچرز میں، مدارس میں سرے سے بتایا نہیں جاتا. میں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، یعنی جو ہمارے مدرسے کی جو تعلیم ہوتی ہے، ایک بچہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے 12 سال کی عمر میں، 14 سال کی، 15 سال کی عمر میں، تو اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، موقوف علیہ، دور حدیث. 8 سال یہ ہو گئے، 2 سال تخصص کے ہو گئے. اس سے شروع کے آپ 3 سال اعدادیہ متوسطہ کے آپ لگا لیں، تو تقریباً 12 سال ہو گئے، جو کہ الحمدللہ ہم نے 12 سال پڑھا ہے. ان 12 سالوں میں ایک دفعہ بھی انہیں نہیں بتایا جاتا کہ امام محمد الباقر علیہ السلام کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے، یا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کیا رائے ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ دوسری طرف ایک فقہ موجود ہے جسے کہتے ہیں فقہ جعفریہ. فقہ جعفریہ پوری فقہ موجود ہے. اور ایسا نہیں ہے، میں پہلے سمجھتا تھا کہ شیعوں کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں، شیعوں کے پاس احادیث نہیں ہیں. واللہ اہل سنت سے بڑا احادیث کا ذخیرہ موجود ہے شیعوں کے پاس. تفاسیر میں دیکھ لیں تو قدیم کتابیں ان کے پاس ہیں، اور اسی طرح حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر موسوعات لکھے ہوئے ہیں، علم کے ذخائر ہیں وہاں پر. یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی گفتگو کے اندر اہل سنت کی کتابوں کو پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں سنی مکتب سے تعلق رکھتا ہوں. اور یہ سنی بمانا فرقے والا نہیں ہے، سنی بمانا فرقے کے نہیں ہے، سنی بمانا السنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سنت مراد ہے جو کہ اہل البیت علیہ السلام ہے. تو یہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتایا جاتا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ کن سے لی ہے، بلکہ ان سے فقہ لینے والے کون ہیں. ابو حنیفہ کہتے لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے گزارا. تو ان اساتذہ کی فقہ آپ نہیں لیتے. تو ایسے میں ایک ویڈیو بھی میرے سامنے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی ہم دیکھیں کہ یہ سوچ کیا ہے. معلوم ہوگا یہ مولوی، یہ پیر حضرات، انہوں نے دین کہاں سے لیا ہے، ہم تک دین کہاں سے پہنچا ہے، جس میں یہ جو مار کاٹ، دل میں سختی، یہ سب کچھ جو نظر آتا ہے یہ کن وجہ سے ہے، کس بنیادوں کے اوپر ہے. کیونکہ وہاں سے اہل بیت سے نہیں آ رہا، یہ آتا ہے ادھر سے ظالم بادشاہوں سے، حکمرانوں سے، ان کے کاسالیسوں سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے حکومت وقت سے مال غنیمت لوٹا اور ہتھیایا، ان لوگوں سے سب کچھ ہم تک پہنچا. اسی لیے آپ دیکھیں تو آج امت مسلمہ میں جو تفرقہ ہے یا جو سختی پائی جاتی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ. تو یہ ایک مولوی صاحب کی ویڈیو ہے، یہ بالکل آپ دیکھیں گے، آپ کو اس کی ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں گے، اس پہ تبصرہ بھی کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ سنیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ یہ ذہنوں میں جو بھرتے ہیں یہ کس طرح سے. اگر تقلید ضروری ہے تو امام علی، امام حسن، امام حسین، امام جعفر کی کیوں نہیں؟ وہ تو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد سے بڑے ہوئے ہیں. بالکل کرو آپ، امام حضرت علی کی کرو، کون منع کرتا ہے؟ اگر حضرت علی کی فقہ کہیں موجود ہے تو کر لیں. تقلید کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں تو امام علی کی آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر موجود ہے کہیں پہ تو آپ کریں. یعنی آپ سوچیں کہ یہ جانتے ہیں کہ موجود ہی نہیں ہے. یعنی امام علی علیہ السلام، ان کے علوم، چلے انہوں نے، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فقہ کی تدوین نہیں کی، کوئی موسوعہ نہیں لکھا، یا آپ کو وقت نہیں ملا کیونکہ آپ جنگوں میں مصروف ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن امام علی کی احادیث کہاں ہیں بھائی مولوی جی؟ مولا علی کی احادیث کہاں ہیں؟ بخاری مسلم سے آپ مجھے 100 احادیث جمع کر کے بتا دو، یا سائے ستہ سے مجھے جمع کر کے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں مولا علی کی یہ احادیث ہے. چند روایات آپ کو ملیں گی سینکڑوں میں، باقی احادیث امام علی علیہ السلام کے نہیں ہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مولا علی کا. ہاں، آپ نے ادھر ادھر سے سب کچھ جمع کیا ہوا ہے، ساری آپ پوری بخاری مسلم سب چھان ماریں، آپ کو جو روایات ملیں گی معلوم ہوگا کہ کہاں سے روایات آ رہی ہیں. ذہنیت پتہ چلے گی بھائی.
یہ سنی مذہب ہے کیا چیز جو انہوں نے تراشا ہوا ہے، جس میں یہ عقیدہ سر فہرست ہے کہ والدین کریمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم جہنمی ہیں، یا جناب ابو طالب علیہ السلام وہ جہنمی ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے فلاں فلاں. یہ عقائد اس کے اندر موجود ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی، بخاری کی روایت ہے، پڑھیے معلوم ہوگا آپ کو. کیونکہ مولا علی سے تو آپ نے دین نہیں لیا نا. مولا علی کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ زمانے میں ہوتے، اچھا دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مدینہ کا کتا بنا دے، یا اللہ کاش ہم مدینہ کے کتے ہوتے، کاش ہم مدینہ کے بچھو ہوتے، چینٹیاں ہوتی، مچھر ہوتے مدینہ. پتہ نہیں ہے کہ یا نہیں ہے، میں تو گیا ہوں وہاں تو مجھے نہیں ملا، لیکن مطلب یہ اس طرح کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. تو اگر آپ یہ دعائیں مانگتے ہو، او بھائی اس زمانے کے اندر جب مولا علی علیہ السلام ہے، ان سے پوچھیں اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کس کے ساتھ ہوتے؟ باغیوں کے ساتھ ہوتے، ان کے سردار کے ساتھ، یا مولا علی کے ساتھ؟ تو آپ کو کہیں گے کہ میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو زمانے میں ہوں ہی نہیں، تو کیسے کہوں؟ جیسے میرے سامنے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا. تو یہ بات ہے. عقل سے بھی کام لینا چاہیے. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے کس کو؟ یہی پتہ نہیں. تقلید کہتے ہیں کسی شخص پر اعتماد کر کے یہ کہنا کہ اس کے پاس تو مسئلے کی دلیل ہے، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں، اس نے بتلا دیا مجھے معلوم ہے. آپ میری تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بھائی میں آپ کا امام ہوں اور آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید ہی تو کہتے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل ہمیں معلوم نہیں، ہم کسی عالم پر بھروسہ کر لیں اور اس کی بات سن کے یقین کر لیں، سپوز یہ صحیح ہے. دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل تو ہمیں معلوم نہیں، البتہ ہم نے فلاں عالم سے پوچھا، اس کو دلیل معلوم ہے. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ غلط کرے، تو ہم اس کی تقلید چھوڑ دیں گے، دوسرے سے پوچھ لیں گے. تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل تو وہ لوگ ہیں جن پر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت امیر کبیر سید میر علی حمدانی، یہ سب جو ہیں انہی حضرات کی تقلیدیں تو کر رہے تھے. اب بیچ میں سے کھڑا ہو گیا حضرت علی کی تقلید کرنے کے لیے، تو بڑے شوق سے یہاں آ کے کھڑا ہو، میں اسے مفتی مسئلہ صاحب یہ سب جو ان کی تقلید کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی یا جن کا آپ نے نام لیا، اگر کسی کی تقلید کریں تو یہ کوئی سند نہیں ہوگا. امام علی علیہ السلام وہ امام ہے. یہ جو امام کا لفظ ہے نا، یہ جشتہ ہی یہاں پر ہے علی کے نام کے ساتھ، امام علی علیہ السلام، اور بنص رسول امام ہے. کئی احادیث میں، کئی ویڈیوز کے اندر موضوع کے طور پر پیش کر چکا ہوں امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت الامام، امام المتقین، امام البررہ، قاتل الفجرہ. امام علی علیہ السلام کے القاب ہیں امام البررہ، امام المتقین، مستدرک للحاکم کی روایت ہے. اور اسی طرح سے انت تبین لامتی ما اختلفوا فیہ من بعدی، اے علی آپ وہ بیان کریں گے کہ امت کے معاملات کو کہ جس میں وہ میرے بعد اختلاف کر جائے. بیان کون کرے گا؟ علی کرے گا. اور لا یبلغ یا ولا یؤدی عنی الا انت او علی. اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا 9 ہجری کے اندر، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سورہ برات کا تلاوت کرنے کا حکم دیا تھا، کہ سورہ برات کو جو سورہ توبہ کو دے کے بھیجا کہ ابو بکر اسے مشرکین کے سامنے بیان کر دیجیے گا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نکل پڑے تو جبریل امین آ گئے، وہاں سے حکم ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، یہ کہنا ہے کہ یا تو اس حکم کو آپ بیان کریں گے، یا آپ بیان کریں گے، یا وہی بیان کرے گا کہ جو آپ میں سے ہو، یعنی علی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بھیجا. امام علی وہاں پہ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ حکم لے لیا، یعنی سورہ برات لے لی، اور امام علی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا. یعنی دین کے جو احکام ہیں، دین کے جو معاملات ہیں، وہ یا تو نبی بیان کرے گا یا علی بیان کرے گا، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عزت و احترام اپنی جگہ پر، لیکن دین کے معاملات بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے کی بات نہیں ہے. دین میں حضرت ابو بکر کی رائے بھی معتبر نہیں ہے. رائے کس کی معتبر ہے؟ اہل البیت علیہ السلام کی رائے معتبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور اہل البیت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے دین میں جو میں معتبر نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس اعتبار سے کہ جہاں یعنی ایک شرعی مسئلہ ہو. خود حضرت ابو بکر کئی مسائل میں امام علی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر. اور بخاری کی روایت ہے اقضانا علی اقرأنا ابی
وَأَقْضَانَا علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہم میں وہ کون ہے؟ علی، وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا کہنا ہے۔ اور اقضا یعنی قاضی، سب سے بڑا قاضی وہی ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو حضرت عمر اپنے میں سب سے بڑا عالم کس کو مان رہے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ جناب اگر ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور مجھے بتائیں کہاں پر ہے، تقلید کریں، یہ سب بچکانہ باتیں ہیں۔ دراصل اہل بیت سے لوگوں کو دور کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام۔ ہوں وہ جواب دے مجھے حضرت علی کا کیا فیصلہ ہے اس میں، تو ہم بھی سارے حضرت علی کی تقلید کریں گے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کیا فیصلہ ہے مولا علی کا، تو ایسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو کہے کہ بھائی حدیث، آپ مولا علی کی بات کریں، میں آپ سے کہوں کہ اس بارے میں آپ مجھے حدیث بتا دیں۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جائے کہ جناب مثلا انجیکشن لگانا، کوئی حدیث بتا دو کہ انجیکشن لگانا جو ہے وہ آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں، آپ جناب بیمار ہو گئے تو آپ ڈرپ لگا سکتے ہیں، کئی حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ تو بعد میں قیاس کیا گیا ہے نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی اہل البیت کی جو علوم ہیں وہ کدھر ہیں؟ آپ اتنا بڑھ چڑھ کر جو ان اماموں کے نام بیان کرتے اور لیتے ہو، اس میں اگر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی رائے موجود ہے وہ بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ مولوی صاحب سوال یہ ہے، یہ نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں چلے امام علی علیہ السلام تو آپ کہہ سکتے کہ ان کے زمانے میں فقہ مدون نہیں تھے، ٹھیک ہے، احادیث، حالانکہ احادیث امام علی علیہ السلام نے بیان کیے، ورنہ تو باقی جو خلفاء تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں یا تو احادیث کی کتابوں کو جلا دیا تھا، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے مجموعہ احادیث جلا دیا تھا، اور اس بات کو مناظر احسن گیلانی نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے تدوین حدیث میں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حدیث کو جلا دیا، حضرت عمر نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، بلکہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں گمراہی سے بچا لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں کتاب لکھ کے دے دوں، تو حضرت عمر نے یہ کہا۔ حضرت عثمان نے بھی حدیث کو لکھنے سے منع کیا۔ یہ اس کو مناظر حسن گیلانی نے بہت وضاحت سے لکھا ہوا ہے، آپ تدوین حدیث میں یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ مولا علی واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، تم پوچھو، سلونی عما شئتم، جو تم چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ اور یہ بھی کہا، تقی عثمانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں 1 درہم کے بدلے میں دین دوں، مطلب یہ تھا کہ جاؤ 1 درہم سے کاغذ قلم خرید لاؤ اور مجھ سے دین لو۔ تو امام علی علیہ السلام حدیث کو اتنا پھیلاتے تھے، لیکن وہ امام علی کی حدیث موجود نہیں ہے، امام علی کی کوئی حدیث اہل سنت کے ذخیرے میں نہیں ہے۔ تو چلے امام علی علیہ السلام کی حدیث تو ہم رکھ دیتے ہیں کہ جناب اس زمانے میں یہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ امام محمد الباقر علیہ السلام تو متاخرین میں سے نا، بعد کے زمانے میں امام حسین، امام حسن و امام حسین، امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام محمد الباقر ہے، پھر امام جعفر الصادق علیہ السلام، یہ 2 صدی کے آغاز کے امام جعفر الصادق علیہ السلام، یعنی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ ہے وہی زمانہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ہے۔ تو ان کے علوم کہاں ہیں؟ ان سے آپ نے فقہ کی رائے کیوں نہیں لی؟ ان سے مسائل کیوں نہیں لیے؟ ان کی آراء کو آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ اپنے مدارس میں اس پر ڈسکشن کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے۔ کوئی بڑا ہونا الگ چیز ہے، بڑا ہونا الگ چیز ہے، تقلید کا تعلق بڑے ہونے سے نہیں ہے، تقلید کا تعلق بڑے ہونے سے نہیں۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر یہ کیوں لکھا حضرت علی اور حضرت حسن؟ پھر یہ کیوں نہیں لکھا کہ تقلید اگر ضروری ہے تو ابو بکر کی تقلید کیوں نہیں کریں گے، حضرت عمر کی کیوں نہیں کریں گے، حضرت عثمان کی کیوں نہیں کریں گے، حضرت علی کی کیوں نہیں کریں گے؟ یہی ترتیب ہونی چاہیے نا۔ یہ گندگی ہے جو دماغوں میں بھری ہوئی ہے، یہ غلاظت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بغض اصحاب رسول، ابو بکر، عمر اور عثمان کی، حضرت عائشہ کی نفرت اور ان کی محبت اور ان کے حوالے سے دل میں چھپے ہوئے کفر کا اندازہ ہو رہا ہے جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے سوال لکھنا چاہیے کہ آپ نے اس میں تنقیص کی ہے حضرت ابو بکر کی، کہ امام جعفر کو تو آپ نے ذکر کیا، اور امام جعفر تو کسی درجے میں بھی کسی صحابی کے برابر نہیں ہے بھائی، ان کا کیا مقام اور صحابہ کیا اللہ اکبر۔ امام جعفر تو چاہے کتنے بڑے بزرگ ہو جائیں، امام ابو حنیفہ، امام بخاری کتنے بڑے ہو جائیں، صحابہ کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ تو لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اگر تقلید امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی کی ضروری ہے تو مولوی صاحب پھر ابو بکر، عمر، عثمان والی کی بھی ضروری ہے، پہلے ان کی کرو تو پھر ہم کر دیں۔ تو اس پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ 4 انہی کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن ہماری عقل وہاں نہیں پہنچتی جہاں ان کی پہنچ گئی۔
تو ہم نے ان پر اعتماد کیا. استغفر اللہ العظیم. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ وہ نور کا گھرانہ ہے. اہل البیت علیہم السلام، ان سے ہم کسی کو برابر نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ صحابہ کرام سے کئی درجے افضل ہیں، کئی درجے افضل ہیں. کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے. اور یہ جو صحابیت کی بات کرتے ہیں، مثلا صحابیت، یہ صحابیت کا عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص صحابی ہو تو وہ واجب الاتباع بھی ہے. مجھے ایک حدیث بتا دو، ایک حدیث مولوی جی، واللہ باللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے جب ہم اہل البیت کا مقایسہ کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں، ایسے شخص کے ساتھ میری حالت کیا ہو جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اہل البیت علیہ السلام، یعنی امام، آپ کے منہ میں یہ الفاظ آتے کس طرح سے؟ سمجھ سے باہر ہے میرے، واللہ میں سمجھ سے میرے باہر ہے کہ آپ کس طرح سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق فلاں کے برابر نہیں ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد الباقر، میں پتہ بھی ہے مولوی یہ کون ہے؟ امام محمد الباقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، پتہ بھی ہے کچھ مولوی جی آپ کو؟ یہ خود مقابلہ کراتے ہیں اہل البیت اور صحابہ کا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ نہیں ہے. اگر میں اس طرح سے کہوں کہ سیدہ کے مقابلے میں فلاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو تم فوراً پھڑک اٹھو گے، توحید، اس نے توہین کر دی ہے، فلاں کی توہین کرتی ہے. لیکن تم ہو بدبخت کہ جو اہل البیت علیہ السلام کو دوسروں کے مقابلے میں کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں ہے. یہ تمہارے اندر بدبختی ہے، شیطانی تمہارے اندر ہے کہ جعفر صادق تو وہ صحابہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. یہ دماغ میں تم لوگوں کی بھری ہوئی ہے. تو یہ جب ویڈیو آپ نے دیکھ لی میرے بھائیوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کیوں ہمارے ہاں اہل بیت سے دوری ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ شیعہ ہو جائیں، آپ یہ ساری فقہ چھوڑ دیں. میں نے کئی ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں کہ اگر آپ فقہ حنفی کو مانتے ہیں مانیں. میں خود فقہ حنفی کے مسائل پہ عمل کرتا ہوں. فقہ شافعی پر کرتے ہیں کریں، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، لیکن خدا کے لیے اہل البیت کو سمجھیں، اہل البیت کی آراء کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اہل البیت کون ہیں. آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ رائے ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. آپ کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ آپ ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑ دیں. کوشش کرنا ہے نا، کوشش. آپ کے دل کا اطمینان بھی ضروری ہے، آپ مطمئن بھی ہوں، صحیح سند بھی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب دوسری طرف کی جو ساری باتیں وہ آپ کہیں کہ ہر طور پر صحیح ہے، لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے. اور یہ جو جملے کہنا ہے کم از کم اس سے تو انسان باہر نکلے. یہ جملے آپ کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں لوگ، نہیں جناب فقہ جعفریہ کچھ نہیں ہے، اور فقہ جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم کچھ نہیں ہے. صرف شیعہ نفرت کے اندر آپ ان علوم کو چھوڑ دیں، ان شخصیات کو، ان ذوات قدسیہ کو چھوڑ دیں. یہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگ بخاری، مسلم، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوری 1 صدی بعد آئے، ان کی روایات کو تو لیتے ہیں، امام جعفر صادق کی روایات کو نہیں لیتے. واللہ باللہ ان کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے. یہ لوگ کسی اور سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، اہل بیت سے نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. دعا کریں میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے. اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.